ہم پڑھ لیں تو ادائیگی ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل ہو جائے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین ثم آمین. سورہ مائدہ آیت نمبر 67 تک ہم کر چکے ہیں. آج آیت نمبر 68 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، یعنی اے اہل کتاب کو بتا دیجئے. کیا بتانا ہے، کیا کہنا ہے انہیں؟ لستم علی شیء، تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، نہیں ہو تم اوپر کسی چیز کے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو. یعنی کہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو نا، اتنی اوپر کی کڑیاں ملاتے ہو، مختلف کام کرتے ہو، مختلف باتیں کرتے ہو، تم کسی بھی بات پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تورات یا انجیل کو قائم نہیں کرو گے. اور کس چیز کو قائم نہیں کرو گے؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اس چیز کو بھی قائم نہیں کرو گے جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن پاک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف صاف بتا دیا تھا اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو. جیسے ہم نے پیچھے کے سبق میں پڑھا تھا نا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی رگ و روش اختیار کر کے چلتے، اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھتے، تو اللہ سے ڈر ڈر کے جب اپنی زندگی گزارتے، تو اس ڈر کی وجہ سے، اس ایمان کی بدولت لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کا معاملہ اللہ نے فرمایا، ان کی ساری برائیاں ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کی اس طریقے سے زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم برائیاں ان سے دور کر دیتے. اور نہ صرف برائیاں دور کرتے بلکہ ان کو وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم جنت، نعمتوں والی جنت میں بھی داخل کرتے. اور اگر اس کے بعد اپنی زندگیوں پر تو وہ اس کے مطابق زندگی گزار کے چل ہی رہے تھے، جس سے میں ان کی برائیاں بھی دور کرتا، ان کو جنت میں بھی داخل کرتا، نعمتوں بھری. لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر وہ چیزیں جو ان کو ان کی شریعت میں، تورات میں، انجیل میں اور اس قرآن میں جو بتائی گئی ہیں، جو ان کو طرف اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے تھے، اگر ان احکامات کو وہ اپنی زندگیوں پر بھی قائم کرتے اور اپنی اس شریعت کا نفاذ اپنی ملک میں بھی کرتے، اپنے علاقے میں بھی کرتے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو رزق ان کے اوپر سے برستا اور ان کی قدموں کے نیچے سے نکلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس کا فائدہ بتایا تھا کہ اللہ کی احکامات کو جب انسان اپنی زندگیوں پر اس شریعت کو اپنے ملک پر نافذ کر کے چلتا ہے، تو اس کا اجر دیکھتا ہے، اس کا فائدہ دیکھتا ہے کہ رزق اوپر سے بھی برستا ہے اور نیچے سے بھی برستا ہے، نیچے سے بھی نکلتا ہے. اوپر سے کس صورت میں آتا ہے؟ بارشوں کی صورت میں. اور کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی رحمت کی صورت میں. اور نیچے سے کیسے نکلتا؟ وہ جو فصلیں نکلتی ہیں، وہ جو معدنیات نکلتے ہیں، وہ جو خزانے نکلتے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو انسان کی زندگی پر نافذ کرنے اور اپنی اس شریعت کا نفاذ اس خطوں پر کروانے، یعنی زمین کے اوپر کروانے کے ریوارڈز اور اجر گنوا رہا تھا. اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ فائدہ ہے جب شریعت کو نافذ کیا جائے گا. اور مجھے اور آپ کو اس کے حوالے سے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے مسائل کا حل بتایا تھا. ہماری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی, ہماری مشکلات ہم سے دور ہو جائیں گی, ہمارے رزق کی پرابلم جو ہمارے ملک میں مختلف قسم کے بحرانوں میں اگر ہم ہماری بحیثیت قوم ہم شکار ہیں یا بحیثیت امت ہم جس کا شکار ہیں, اللہ نے اس قرآن کے احکامات, اس شریعت کے نفاذ کو کرنے کے ریوارڈز بتائے. ان کو وہ اگر اپنی تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو کیا ہم اس کتاب کو جو کہ محفوظ ترین کتاب ہے اس کو قائم کریں گے تو کیا ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہمارے رزق کی فراوانی ہمیں نہیں مل جائے گی؟ ہو جائے گی نا. تو بس اللہ نے یہی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ کثیر منہم ساء ما یعملون, اکثر ان میں سے کیا ہیں, بہت برے برے کام کرنے والی ہیں. کم ان میں سے ایسے ہیں منہم امت مقتصدہ, تھوڑے لوگ ہیں جو سچے اور راست رو تھے. اللہ ہمیں ان سچے اور راست رو لوگوں میں شامل فرمائے. اسی چیز کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ بتایا, دیکھو تم بڑی بڑی کڑیاں لاتے ہو, بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, تم اس وقت تک کسی راستے پر نہیں ہو سکتے, اصلیت پر نہیں آ سکتے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے. اور وہ چیزیں جو اللہ نے تمہاری طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قرآن میں نازل کی ہیں, اگر تم اس کو قائم نہیں کرو گے تو تم کسی اصلیت پر نہیں آ سکتے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز کیا ہے, کر کے دکھاؤ, عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, لیکن ہوا کیا, البتہ زیادہ ہی کر دیا, بڑھا ہی دیا اکثر کا ان میں سے. کس چیز نے؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا تھا, ان کے رب نے جو ان کی طرف نازل کیا تھا فرمان, مِن طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اس فرمان نے, اس شریعت کے احکامات نے, اس تورات نے, انجیل نے, اس قرآن نے کیا کیا؟ اللہ نے تو اس لیے دیا تھا کہ تمہارے مسائل کا حل ہو جائے, لیکن ان لوگوں کی سرکشی میں اور انکار میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ قرآن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کسی کے حق میں حجت بنے گا, کسی کے خلاف حجت بنے گا. جو مان لیں گے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے, یہی قرآن ان کے لیے حجت, ان کے حق میں بنے گا, ان کے لیے سفارش کرے گا. لیکن جو نہیں کریں گے تو یہی قرآن سے وہ سرکشی کی طرف زیادہ چلے جائیں گے. سمجھ آئی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن میں آتا ہے نا, کسی کی گمراہی میں یہی قرآن اضافہ کرتا ہے اور کسی کی ہدایت میں یہ قرآن اضافہ کرتا ہے. جس نیت سے پڑھیں گے وہ معاملہ ہو جائے گا. صبح کو جو ہم پڑھتے ہیں, آپ کی نیت کے اوپر ہے, آپ جو نیت لے کے چلیں گی آپ کو قرآن اسی طرح سے گائیڈ کر دے گا. گمراہی میں کیسے کرے گا؟ اپنی مرضی کے احکامات نکال لینا, اپنی مرضی کے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا معاملہ کرنا, کچھ مان لینا کچھ چھوڑ دینا, آسان آسان مان لیا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین مان لیا, مشکل احکامات کو علماء مفتیان اور اپنی ٹیچر کے لیے چھوڑ دیا. یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی معاملہ ہے, ایسا ہو رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے. تو بس پھر آپ کو دین کا اصل تو نہیں نہ ملا, جڑ تو نہ ملی آپ کو. اصل جو اس کی سورس ہے وہ تو آپ لینے سے محروم رہ گئے. آپ نے تو مطلب کا دین بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ مجھے اپنی امت میں 2 باتوں کا ڈر ہے, ہوا اور طول عمل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا ہے اور طول عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا یہ ہے کہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں گے, یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لیں گے. جو دل چاہے گا وہ مانیں گے, جیسے چاہے گا وہ مانیں گے, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں مانیں گے. دیکھیے دین کے احکامات تو اٹل ہے, ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ڈوز بھی فکسڈ ہیں, ڈونٹس بھی فکس ہیں. آپ نہیں مانتے تو مانیے کہ یہ حکم ایسا ہی ہے, میں نہیں کر رہی, اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں ایسا تو حکم ہی نہیں ہے, پردے کا تو حکم ہی نہیں ہے. کہاں لکھا ہے کہ سر کو کور کرو؟ کہاں لکھا ہے کہ اوپر اوڑھ کے جاؤ؟ کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے؟ یہ تو صرف امہات المومنین کے لیے حکم آیا تھا. سمجھ آئی؟ جب جلباب کا حکم ہے تو جلباب کا حکم ہے,
آپ کا اسکارف اس کو وہ نہیں کر سکتا, فلفل نہیں کر سکتا. ڈاکٹر ذاکر نے بڑا اچھا جواب دیا تھا اس کا. تو وہ جو حکم ہے وہ ہے, نہیں کر رہے تو مانے کہ میں نہیں کر رہی, اللہ سے مانگے توفیق, تو پھر ہی اللہ توفیق دے گا. لیکن دین کو اپنی خواہش کے تابع بنا کے اسی کو جسٹیفائی کر کے چلنا, یہ دین, یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. یہی بات ہے کہ اس نے ان کی سرکشی میں اور انکار میں اضافہ ہی کیا. طول عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے, کل کے لیے پرسوں کے لیے ہو جائے, سامان 100 برس کا, کل کی خبر نہیں. سمجھ آئی؟ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی جینے کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے بوڑھا ہونے پہ جینے کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, بڑھاپے میں ہی تو بوٹاکس کراتے ہیں لوگ, جوان ہونے کی خواہشات اتنی ہی بڑھ جاتی ہے نا. جی نہیں, بوڑھا ہو کر اور زیادہ اب یہ بھی کما لوں, اب یہ بھی بنا لوں, پوتوں پوتیوں کے لیے چھوڑ جاؤں, سب کے لیے کر جاؤں, یہ سب, اور مجھے نہ موت آئے, مجھے نہ موت آئے, ہے نا, جتنا جمع بھی کر لوں اور پھر مجھے کچھ نہ ہونے پائے. تو بات یہ ہے, سب ایک منٹ, اب ہم دوپٹہ لیتے ہیں, برقع نہیں لیتے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے جلباب اس چادر کو کہتے ہیں یا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو آپ کے کپڑوں کے اوپر لیا جاتا ہے. آپ کے کپڑوں کے جو اوپر لیا جاتا ہے اس کو جلباب کہتے ہیں, جو آپ کے سارے لباس کو ڈھانپ لے. جلباب کا بتا رہے تھے کہ گھونگھٹ, وہ کیسے لینا ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جلباب کیا ہے؟ جو آپ کی زینت کو چھپا لے. سمجھ آ گئی؟ لیکن دوپٹہ از پارٹ آف یور ڈریس. اور اسلام کے اندر تو عورت کے ڈریس کو 3 چیزوں میں ہی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. وہ تو خمار کہتے ہیں نا. عورت کے ڈریس میں 3 چیز کپڑے ہوتے ہیں, ایک نیچے والا, ایک جسم کے اوپر والے جسم کا, اور ایک سر کو ڈھانپنے والا. تو 3 تو عورت کی ڈریس کے حصے ہیں ہی. تو جب ہم آتے ہیں نا, جیسے قسم توڑنے کا کفارہ پڑھیں گے, تو اگر ہم نے اس کا قسم توڑنے کے کفارے میں آتا ہے کہ آپ یا تو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ 3 دن تک, یا پھر اس کے روزے رکھو, تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا. تو اگر آپ عورتوں کو کپڑے پہنانا چاہتے ہیں تو پھر پورے 3 کپڑے دینے ہیں. سمجھ آئی؟ اور مرد کو کپڑے دیتے ہیں تو 2 ہی کافی. اگر وہ تو کفارے میں ہے نا, ہاں کفارے کے لیے خاص طور سے. اور ویسے بھی بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر عورت کو دیں, وہ پھر آپ کے اوپر ہے. کچھ لوگ صرف شرٹ بھی دینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ شرٹ ٹراؤزر دینا چاہتے ہیں, کچھ وہ. لیکن بات یہ ہے وہ تو گفٹ کی بات ہے کہ آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن کمپلیٹ ڈریس تو 3 والا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بس کیا ہے کہ جو اسی اللہ کے احکامات نے ان کی سرکشی میں اور انکار میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. فلا تأس علی القوم الکافرین, لیکن تم کیا کرو, اس کافر قوم کے اوپر غم نہ کھاؤ. تم غم کھانا چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غم اتنا تھا نا کہ لعلک باخع نفسک, کہ شاید اس غم سے آپ اپنی جان ہی ہلاک کر لیں گے. تو کہہ دیا کہ تم ان کے اس انکار کے اوپر کوئی افسوس نہ کرو. دیکھو ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے, والصابئون, اور وہ جو صابی ہو گئے, والنصارى, اور وہ جو عیسائی نصارہ ہو گئے. ان 4 لوگوں کے یہاں کیٹیگری بتائی جا رہی ہے. پہلے بھی ہم اس کو اچھی طرح ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. آج پھر یہی آیت قرآن پاک کے اندر آ گئی کہ ایمان لانے والے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں, کوئی بھی من آمنا باللہ, جو اللہ پر ایمان لے آئے, والیوم الاخری, اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے, وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے گا, تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بس ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ کون صابی کس کو کہتے ہیں؟ جی صابی کہتے ہیں بے دین کو. بے دین, یہ چوتھی کیٹیگری.
صحابہ کو صابی کہا جاتا تھا شروع میں, کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا یہ بے دین ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی اگر وہ یہود نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے, تو کون ہے پھر؟ وہ صابی ہے. چاہے وہ ستارہ پرست ہے, چاہے وہ بدھ مت کا ہے, چاہے وہ آتش پرست ہے, کوئی بھی ہے, وہ پھر صابی کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہوگا, اگر وہ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا, تو پھر اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہونے والا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کیا آج کے یہودی, کیا آج کے نصارہ, کیا آج کے صابی, تمام لوگ بھی جنت میں جانے والے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا, یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس امت میں سے جو میرے بارے میں سن لے, ہاں یہودی ہو یا عیسائی, اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے, اگر وہ لوگ یہود تھے یا وہ عیسائی تھے یا وہ کسی بھی اس میں سے تھے, اگر وہ اللہ کو ماننے والے تھے اور آخرت کے پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے, تو وہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہونے والے ہیں, وہ جنت میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں آنے والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے. نہ صرف ایمان, بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے. اب امتی کہہ کے تو میں جنت میں تو نہیں جا سکتی جب تک کہ میں عمل سے ثابت نہیں کروں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کو مان کر آخرت کے دن کے ماننے کے بعد عمل سے تصدیق کرنا لازم ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہمارے لیے بھی کوئی خوف اور غم کا مقام نہ ہو, بلکہ ہم قیامت میں سرخرو ہو جائیں اور خوشی خرم لوگوں میں شامل ہوں. تو پھر ہمیں ان لوگوں میں اپنے عمل کو ثابت کر کے دکھانا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں بھی بالکل یہی آیت کے ایسے ہی الفاظ آتے, اس کی ڈیٹیل ہم نے وہاں پہ بہت ڈیٹیل سے کی تھی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, البتہ یقینا اخذنا پکڑا ہم نے یا لیا تھا ہم نے, کیا لیا تھا؟ میثاق لیا تھا, پکا وعدہ, پکا عہد لیا تھا. کس سے؟ بھی بنی اسرائیل سے. البتہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا, اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے. پکا وعدہ کب لیا تھا؟ ایک تو پکا وعدہ وہ لیا تھا جو پیچھے ہی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے نا, کہ جب طور کو اٹھا کر ان پر معلق کیا تھا اور کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا, ہے نا, واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو عطا کیا جا رہا ہے, تم کو دیا جا رہا ہے, اس کو تم یاد رکھا کرو تاکہ تم عقل والے بنو. تو یہ ایک پکا وعدہ اللہ نے ان سے وہاں پر لیا تھا. اس طرح اللہ نے ان سے اور بھی مختلف مقامات پر پکے وعدے لیے. ان لوگوں نے وعدے کیے لیکن یہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے تھے, اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان سے وعدے لینے کے بعد ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے, بے شمار رسول لائے. بنی اسرائیل وہ تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نکلے, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کتنے رسول آئے تھے؟ بے شمار رسول آئے. اور پھر اس کے بعد کلما جاءہم رسول, جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا, بما لا تہوی انفسہم, اس چیز کے ساتھ جس کو ان کی جانیں یا ان کے نفس لا تہوی پسند نہیں کرتے تھے, اس کی خواہش نہیں رکھتے تھے, یعنی اس کی ان لوگوں کی خواہش کے خلاف کوئی بات لے کے رسول آتے تھے, تو پھر رسول آ کے تو حق ہی بیان کرتے تھے نا. وہ جو دین اپنی مرضی کا انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا تھا, اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا طغیانوں اور کفرن میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے تھے, تو ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انبیاء بھیجتے تھے. تو کتنے انبیاء کی لڑی کا سلسلہ آیا ان کے پاس. وقفینا من بعدہ بالرسل, اللہ نے بے شمار رسولوں کی لڑی اس بنی اسرائیل کے اندر چلا دی تھی.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی ان کے پاس رسول آتا تھا ان کی خواہشات نفس کے خلاف لے کر کوئی بھی بات، تو ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ جو ہے وہ ان کو انبیاء کو قتل ہی کر دیتا تھا رسولوں کو، اور ایک جو ہے وہ ان کو جھٹلا دیتا تھا۔ تو کرنا کیا تھا ان لوگوں نے؟ اللہ نے تو وعدہ لیا تھا نا کہ جو بھی رسول تمہارے پاس آئے گا پرانے کلام کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے تم نے اس کی باتوں کو ماننا بھی ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، ایمان بھی لانا ہوگا، باتوں کو بھی ماننا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا، ایک فریق نے تو جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا تھا؟ زکریا کو، یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس کے علاوہ یرمیہ کو، حضرت الیاس کو، بے شمار انبیاء کو جو ہے قتل کیا گیا۔ جی حضرت زکریا کو شروع میں ہی بولا تھا وَحَسِبُوا، اور وہ گمان کیا کرنے لگے، اللہ تکون فتنۃ، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، نبیوں کو قتل کرنے سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا، اور وہ اندھے بن گئے، وَصَمُّوا، اور وہ بہرے بھی بن گئے۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو قتل کر دیا، اگر کوئی ہونا ہوتا، کوئی پرابلم آنی ہوتی، اللہ کا عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا، لیکن انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے، چھٹائی کے ساتھ کرتے تھے، اور پھر اندھے بہرے بن کے بیٹھ جاتے تھے کہ جی ایسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تاب اللہ علیہم، اللہ پھر ان کی طرف پلٹا، ثم عموا وصموا کثیرا منہم، پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان کے اس عمل کے اوپر بھی، اس کے بعد وہ اور مزید ڈھیٹ ہو گئے، اور مزید وہ اندھے بھی بن گئے اور بہرے بھی بن گئے، اکثر ان میں سے وہ ایسے ہی بن گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ جو وہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی ان کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا تھا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام انسان کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب آپ کو نہیں آ رہا، آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا یا پکڑ نہیں ہو رہی۔ اللہ کے غضبناک ہونے میں سمجھے تھوڑی سی دیری ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے آپ کو۔ سب سے بڑا عذاب ان لوگوں کے اوپر ہوا کہ جن لوگوں نے انبیاء کو ستایا یا ان کو قتل کیا، سب سے بڑا عذاب۔ اور اگر انبیاء کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے، ہم نے دیکھا بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب ٹھہرا دیا تھا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ وہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک تو نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور حد سے گزر جانے والے تھے، تو اللہ نے ان کو اپنے غضب کا شکار بنایا۔ تو اللہ کی غضب کی علامات کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا دوہرا لیجیے، اللہ سے پوچھا تھا نا کہ اللہ جب آپ کسی قوم کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب بارشیں برسنی ہوتی ہیں یا فصلیں پکنی ہوتی ہیں تو میں بے موسم کی بارش برساتا ہوں، فصلیں پکنی ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک لیتا ہوں، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں ان کے اوپر بارشیں برسا دیتا ہوں، ان کا مال ان بخیلوں کے اور خائنوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اور ان کی حکومت میں نادان اور بے وقوفوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے غضب کی نشانی، یہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ ان کی ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے وقوفوں، خائنوں، بخیلوں اور ایسے سے حکمرانوں کو ان کی جو ہے وہ حکومتیں عطا فرما دی کہ پھر ہمیں معلوم ہے کہ کس کس طرح کا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کتنی قتل و غارت اور کیا کیا نہیں ہوا، عیسائیوں کے اندر بھی، یہود کے اندر بھی، بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کے اندر ایسے ہی معاملات ہوئے، اور آج بھی اللہ کے غضب کی نشانیاں اسی طرح ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب آگے وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا، انکار کیا، بہت بڑا معاملہ کیا،
ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ کون ہے؟ وہ تو مسیح ابن مریم ہے. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا بنا رہے تھے؟ اللہ. یہ ان کا کہنا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کفر ہے. یہ شرکی ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو، عیسیٰ بن مریم کو کیا بنا دا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور جو تمہارا رب ہے. یعنی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں اور تم مجھے اللہ بنا لو، بلکہ عیسیٰ بن مریم نے تو بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہوں نے اپنی بندگی کی طرف تم لوگوں کو نہیں لگایا تھا. تم جو یہ باتیں کہتے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کفرا، یہ تو تم کفر بک رہے ہو اپنی زبانوں سے. اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، صفات میں، اس کی اختیارات یا عبادت میں شامل کر دیا، جو کہ انہوں نے کیا. ان کے سارے کے سارے معاملے میں انہوں نے تو مسیح ابن مریم کو الہ ہی بنا دیا، اللہ ہی بنا دیا. تمام کے تمام معاملات جو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے تھے یہ ان کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو گویا یہ کیا کر رہے تھے؟ شرک کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے تھے. اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، بس یقیناً حرام کر دی اللہ نے اس کے اوپر جنت، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے. تو گویا شرک کی تو بخشش ہے ہی نہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر لیتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ کر آئے، سوائے شرک کے. اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا. شرک کرنے والے کہاں جانے والے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہے، جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتے. حدیث یاد کر لیجئے، دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفارش کے لیے جائیں گے، اور بہت سفارش کبرا، جس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ ان کو وہ تسبیح سکھائے گا جس طرح کی تسبیح اللہ نے کبھی کسی کو پہلے نہیں سکھائی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ تسبیح کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اتنی تسبیح کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائیں گے اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا مانگیں گے؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرا رب میری امت، میرے رب میری امت جو یہ جہنم میں اب اپنا عذاب بھگت رہی ہے، اس کو نکال لے. صرف اتنا بولیں گے یا ربی امتی. ان کی یہ کیفیت ہی بتا رہی ہے کہ میرے یہ جو امتی جو جہنم کے اندر اپنا عذاب بھگت رہے ہیں، اللہ تو ان کو نکال لے، تو ان کو نکال لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کے اوپر ایک لپ بھریں گے، ایک لپ بھر کے جہنم کے اندر سے ان دوزخیوں کو نکال لیا جائے گا جو اپنا عذاب بھگت چکے ہوں گے. وہ نکال لیے جائیں گے، اور نکال کے ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور ان کے جسم اگ آئیں گے، اور صرف ماتھے پر ان کے ایک نشان رہ جائے گا جس سے وہ جہنمی ہو کر پہچانے جائیں گے، اور جہنمی ہی کہہ کر پکارے بھی جائیں گے. اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا. وہاں بھی جہنمی کہا جائے گا. جی، یہ جو جہنم میں سے آیا ہے نا، دیکھیں کتنی ذلت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر سجدہ کر وہی تسبیحات کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ یا ربی امتی امتی. اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ایک لب بھریں گے اور نکال لیں گے ان مسلمانوں کو جنہوں نے مختلف غلط کام کیے تھے اور اپنی سزا بھگتی ہوگی.
وہ جب نکلیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے. تیسری دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہیں گے. تیسری مرتبہ بھی لب بھر کے نکال لیا جائے گا اور مسلمانوں کو جو ایمان والے ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیار تو کرتے ہیں نا ہم سے. امتیوں کو جہنم میں رسید ہونا دیکھ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوزخ اپنا سجدہ ریز ہو کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھ مانگیے کیا مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یا ربی امتی امتی. اب بھی تو ہیں امتی جہنم کے اندر اور وہ جل رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نہیں کوئی بھی جہنم سے نکالا جا سکتا, کیونکہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ ہیں جو شرک کرتے تھے. اور سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے حتی الامکان دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرما اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور شرک کا شائبہ بھی ہماری زندگیوں میں نہ آنے پائے. ہم شرک کو بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. شرک ہر طرح سے ہو سکتا ہے نا, تو شرک میں اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا ہے. نبی نے فرمایا کہ شرک سے بچو, یہ انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا, کہ جیسے کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی جب چل رہی ہوتی ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتی. تو لہٰذا اس طرح سے بچو کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا اور تم شرک کر جاؤ گے. کیسے ہے؟ چھوٹی سی مثال, عام لینگویج میں عام لائف میں ہم بولتے ہیں نا, ہاں وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا, اس کے علاج سے میں ٹھیک ہو گئی, شکر ہے میری امی نے میرا یہ کام کر دیا, نہیں تو یہ میں کر ہی نہیں سکتی. شکر ہے میرے شوہر نے یہ میرا معاملہ کر دیا, نہیں تو میں یہ کیسے کرتی. اللہ کہاں گیا؟ عام باتیں ہوتی ہماری زبان سے نکلتی. اللہ کدھر ہے نا؟ تو کیا بولنا ہے؟ لیکن اگر شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا اچھے ڈاکٹر سے ملا دیا, اس کے علاج سے بڑی شفا ہو گئی. شکر ہے اللہ نے ایسا ڈاکٹر دے دیا, یا اس ڈاکٹر نے اتنا اچھا علاج کیا کہ اس سے اللہ نے ہمیں شفا دے دی, ہے نا؟ صحیح. یا شکر ہے کہ اللہ نے میری امی اتنی اچھی دی ہے کہ جس کی بنا پر میں ایسے ایسے کام کر گئی. اللہ کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو ہم نے عام لینگویج میں بھی اس کا بہت دھیان کرنا ہے. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی, یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے جائیں گے, ہم دیکھتے جائیں گے کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں ان کی کشتی جب سمندر کے طوفان میں پھنس جاتی ہے تو ہر چیز سے ماورا ہو کر وہ صرف خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب اللہ ان کو اس منظار میں سے نکال کے کنارے لگا دیتا ہے تو پھر دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہے نا. وہ جہاز آ گیا تھا, اس نے ہمیں بچا لیا. اللہ نے عین وقت پر ہمارے لیے مدد بھیج دی. یہ ہے نا, وہ جاتے ہیں بڑی دعائیں مانگتے ہیں, بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے, اور پھر جب منتیں مرادیں نظریں نیازیں اور چڑھاوے دیتے ہیں تو پھر نام بھی پیرا دیتا رکھ دیتے ہیں نا. یہ سب شرک کی باتیں نہیں تو اور کیا ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے ساری کی ساری. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر حرام کر دی جنت, اور اس کا ٹھکانہ ہوگا آگ میں. گویا قیامت میں صرف دو ہی جگہ جانے کی, یا جنت یا آگ, جہنم. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں شاید کسی تیسری جگہ میں چلی جاؤں. نو وے, یا پھر جنت ہے یا جہنم ہے. ہاں کچھ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اصحاب اعراف کا پھر کیا معاملہ ہے. اعراف کیا ہے؟ تو وہ ایک ٹیمپرری جگہ ہے. ان اعراف والے لوگوں کا بھی فیصلہ ہوگا
اور وہ پھر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جتنی دیر نہیں ڈھانپی ہوگی اور وہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے تو کتنا مشکل ہوتا ہے ویٹنگ لاؤنج میں جب آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ فلائٹ پتہ نہیں کتنے بجے چلے گی. وہ ڈیلے تو ہو گئی ہے لیکن وہ ٹائم ہی نہیں گزرتا کہ پتہ نہیں کتنے بجے چلے گی, پتہ نہیں کتنے بجے چلے گی, کیا فیصلہ ہونا ہے. اور پھر یہاں پر تو وہ فلائٹ نہیں چل رہی, یہاں پہ تو جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے. جن کے اعمال برابر ہوں گے, جی ہاں, جن کے اعمال نیکی بدی کے برابر ہوں گے وہ اصحاب اعراف ہوں گے اور پھر وہ اللہ کی اسی رحمت کے منتظر ہوں گے. اللہ رحیم ہے, لیکن کن کے لیے ہوگا؟ ان کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کی ہوگی. تو گویا اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہم سب کے لیے دن بھر کے روٹین میں لازم حصہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو, تو میں بھی اللہ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. توبوا الی اللہ فإن اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اللہ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا یا پھر ان کا ٹھکانہ شرک کرنے والوں کا یا پھر جنت ہوگا, یا ٹھکانہ ان کا شرک کرنے والوں کو جہنم میں, جنت میں تو ڈالا نہیں جائے گا, حرام کر دی جائے گی جنت, اور ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. انصار اس مددگار کو کہتے ہیں جو نہ صرف مدد کرے بلکہ مدافعت بھی کرے, کسی پروٹیکٹ بھی کرے, آپ کو کسی بھی تکلیف سے بچائے بھی. تو نہ صرف آپ کو وہاں پہ جب اب ڈالا جائے جہنم کے اندر تو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی پھر آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اس جہنم کی آگ اور تپش اور حرارت سے آپ کو محفوظ کر سکے. جی, استغفار کرتے ہیں لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ یہ گناہ پھر ہو جانا ہے, یہ بات پھر گلا شکوائی جو ہے جی, غیبت ہے, جی, پھر ہو جاتی ہے, اس ہاں کو جی, کرتے ہیں پھر ہو جاتی ہے. تو بس اس میں پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری زبان کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. غیبت میں اگر کبھی ہو جائے, آپ کی ہو جائے, جیسے اب آپ کو کانشینس آ گیا ہے نا کہ بھئی اب میرے سے غلطی نہ ہو جائے, میں نے توبہ بھی کر لی تھی اور پھر میرے سے ہو گئی, تو پھر جس کی برائی کی تھی اس کی اچھائی بھی کرے محفل میں. سمجھ آ گئی؟ اس کی اچھائی بھی کریں تو انشاءاللہ اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گئی؟ لقد کفر الذین قالوا, یقیناً کفر کیا تھا, یعنی ایک گروہ تو ایسا تھا جس نے الہی بنا دیا تھا, اور دوسرا گروہ کون تھا؟ لقد کفر الذین قالوا, جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ, بے شک اللہ تو 3 میں کا ایک ہے, 3 میں سے ایک ہے, یعنی کہ تین لوگوں کو الہ بنا کے کہہ دیا کہ انہی 3 کا کمبینیشن میں ایک جو ہے وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ. یہ جو عقیدہ تثلیث ہے, کانسیپٹ آف ٹرینٹی, جو کہ کرسچنز کا ہے, اس کے اندر انہوں نے پہلے یہ کانسیپٹ بنایا تھا کہ ایک طرف انہوں نے کہا اللہ ہے, ایک طرف انہوں نے کہا عیسیٰ ہے, اور ایک طرف انہوں نے کہا جبرائیل امین ہے. تو اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل امین, ان تینوں کو ملا کے انہوں نے کہا کہ یہ پورا کا پورا کمبینیشن جو ہے یہ اللہ ہے. یہ ابھی بھی ان کا ایک مجھے ایسے کراس یہی بنائی مانتا ہے. نہیں, کراس نہیں, وہ تو کروسیفائڈ کا ہے. یہ جو ہے نا, جو انہوں نے کہا ایک اللہ ایک ہے, پھر اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, اور ایک ہاتھ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ جب 3 لوگ ملتے ہیں تو یہ ایک اللہ بن جاتا ہے. تو اللہ 3 میں کا ایک ہے. دوسرا انہوں نے ایک گروپ نے یہ بنا لیا اور ایک گروپ نے یہ کانسیپٹ بنا لیا, ایک طرف اللہ ہے, دوسری طرف اللہ کی بیوی نعوذ باللہ حضرت مریم ہے, اور پھر ان کا اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے. تو وہ اللہ, پھر وہ اللہ کو ایک مرد کی ایک وہ دے دی, اور مرد کی بیوی کون بنا دیا؟ مریم علیہ السلام, اور ان دونوں سے کون بنا؟ عیسیٰ علیہ السلام.
تو یہ میاں بیوی اور یہ بیٹا ان تین کو ملا کے نعوذ باللہ انہوں نے ایک کانسیپٹ آف ٹرینٹی کا ایک عقیدہ یہ بھی نکالا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بھی کفر ہی ہے, یہ کہنا بھی کفر ہی ہے. ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تین میں کا ایک ہے, وما من الہ الا الہ واحد, اللہ ایک گروپ ابھی بھی یہی کہتے ہیں. جی ہاں کہتے ہیں, ہاں جی بالکل, کانسیپٹ آف ٹرینٹی کو تو یہ آج بھی مانتے ہیں اور یہ نبی کے دور میں بھی مانتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو یہ نبی کے دور میں بھی مانتے تھے. وما من الہ الا الہ واحد, اللہ نے فرما دیا حالانکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے, اللہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد, ہے نا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہہ دو اللہ تو ایک ہی ہے, اللہ دو تین نہیں ہو سکتے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اور اگر وہ باز نہیں آتے ان باتوں سے, اما یقولون, جو وہ کہتے ہیں, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. افلا یتوبون الی اللہ, پھر کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے؟ یہ ساری باتیں ان کو بتا دی ہیں, تو کیا اب بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, اور وہ اس سے بخشش مانگیں گے. یعنی اب کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ تو چاہیے نا یہ سب باتیں جب بتا دی ہیں ان کو, تو ان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر اپنی اس غلطی کی کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے اور اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, کیونکہ واللہ غفور الرحیم, اللہ تو بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول. صحیح عقیدہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو تم لوگوں نے ان کو ایک الہ کا درجہ دے دیا, تم نے جو ان کو ابن اللہ بنا دیا, پہلے ابن اللہ, پہلے روح اللہ, سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ ہے کلمت اللہ, پھر کہا یہ روح اللہ ہے, پھر کہا یہ ابن اللہ ہے, پھر الہ بنا دیا. سمجھ آئی؟ تو گریجولی آگے بڑھے تھے. تو الہ کے درجے پر پہنچنے پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ بھی نہیں تھے. رسول کون ہے؟ رسالت, رسالہ, جس کو بھیجا گیا, ٹھیک ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب یہ ابن مریم کیوں کہا؟ جی کیونکہ انہوں نے بھی تو باپ بنا دیا تھا نا اللہ کو, ابن اللہ بنایا تھا حضرت عیسیٰ کو, اس لیے کہا کہ یہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا, یہ تو مریم کے بیٹے تھے, والد نہیں تھا. نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ بن باپ کا نام لگا دیتے, تو اس لیے کہہ دیا ابن مریم تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ ادعوہم لآبائہم, کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. تو جب باپوں کے ناموں سے پکارنے کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کیوں کہہ رہا ہے؟ صاف ثبوت ہے کہ ان کے تو باپ ہی نہیں تھے, اس بات کا ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ رب کا کلام ہے نا, یہ رب کی باتیں, اور کیسی جامع ترین کہ ایک ایک لفظ میں ہمیں کیا کیا چیز نظر آتی ہے. ابن مریم کہنے سے کہہ دیا ان کا کوئی والد نہیں تھا, یہ کسی کے بیٹے نہیں تھے, اگر بیٹے تھے تو والد کے نہیں تھے بلکہ ماں کے بیٹے تھے. اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول اللہ نے بھیجے تھے, جیسے وہ بھیجے تھے اسی طرح یہ بھی رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. تو اب نبی کا صحیح انداز اور وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایمان نبی پہ لانا کیسا ہونا چاہیے کہ ان کو اسی رسول کی طرح مانا جائے جس طرح باقی رسول بھی پہلے سے گزرے. تو اب یہاں پر کہا گیا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. امہ صدیقہ, صدیقہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی صدق یعنی سچائی کو ثابت کرے. ایک تو وہ خود سچا ہو, پھر اپنے عمل سے اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرے, اس کو
صدیق کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ صادق تھے. آپ کے دوست ابو بکر کون تھے؟ صدیق تھے. آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی. اور یہاں پر حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بھی صدیقہ کہا جا رہا ہے. یہ مومن کی بہترین صفت ہے، صدیق ہونا، صادق ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ صدیقہ اس لیے کہا گیا کہ یہ رب کی باتوں کو ماننے والی تھی اور رب کے کلمات کو بھی ان کی تصدیق کرنے والی تھی. سورہ تحریم کے اندر آیت میں ایک آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ وَصَدَّقَتْ كَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے کلمات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی. حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 کامل عورتوں کے جہاں نام گنوائے تھے ان میں سے ایک نام حضرت مریم کا تھا. ایک فرعون کی بیوی آسیہ، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور فاطمہ یا حضرت عائشہ. ان دونوں کے اندر آتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کا نام زیادہ آتا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ کو تو جنت کی خواتین کی سردار بھی بتایا گیا ہے نا. تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کی ماں ایک عام عورت نہیں تھی، یہ ایک اپر لیول پہ پہنچی ہوئی ایک عورت تھی، اور یہ رب کو بھی ماننے والی تھی، رب کی باتوں کو بھی ماننے والی تھی اور اپنے عمل سے ثابت کرنے والی تھی. اور وہ ماں اور بیٹا یہ دونوں انسان تھے. اور یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام. یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے. انسان ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. انسان کھائے بغیر نہیں رہ سکتا. انسان کھانے کی بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. کتنے دن کر لے گا؟ 20 دن کر لے گا، 2 مہینے کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ لاغر ہو جائے گا، مر جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ انسان کی تو سارا کا سارا ٹائم ہی یہ معاش کی حصول میں گزر جاتا ہے. عورتوں کا تو سارا گڈے گڑیا کا کھیل روزانہ، یہ جو عورتوں کا ایک ہی ہے کہ کل کیا پکاؤں، ہے نا، ایک ہی ٹینشن ہے ان کو کہ کل کیا پکائیں. رات کو ہی سوچ رہی ہوتی ہیں، سب گھر والوں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں آج یہ اب کھا لیا، بتاؤ کل کیا پکانا ہے، کل کیا پکائیں. تو یہ تو اتنی بڑی ایک ٹینشن ہے. سارا ہمارا جو زندگی کا دائرہ کار ہے نا، یہ کھانے کے گرد گھوم رہا ہے. ہم تو اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کھانے کے. انسان ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. الہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. الہ اس حاجت سے بری الذمہ مبرہ ہے. وہ تو رازق ہوتا ہے، وہ تو دوسرے کو رزق دیتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس چیز کے لیے. تو الہ کھلانے والا ہوتا ہے، لیکن جو مخلوق ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کھانے والی ہوتی ہے. تو یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ دونوں مخلوق تھے، یہ خالق یا الہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغمبروں کی صفت پچھلے پیغمبروں کی بھی قرآن میں دوسری جگہوں پر بیان کی ہے کہ سورہ فرقان میں آتا ہے آیت نمبر 20 میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ جو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے بھیجے ہیں، اللہ انہم، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ انہم لیأکلون الطعام، یہ کہ تمام کے تمام رسول کھانا کھاتے تھے. تو رسول بشر ہوتے ہیں، ان کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، وہ سب کھانا کھانے والے ہوتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لَهُمْ جَسَدًا أَلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جس میں وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. ہم نے ان کو ایسے ہی جسم دیا ہے کہ وہ کھانا کھائیں. تو انبیاء مافوق الفطرت ہستیاں نہیں ہوتی، سپر نیچرل نہیں ہوتی، وہ بشر ہوتی ہیں. ان کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسے کہ ایک عام بشر ہوتا ہے. اگر انبیاء مافوق الفطرت سپر نیچرل ہو تو پھر ہم کہیں گے وہ تو کوئی اور ہی ہستی تھے، وہ کر سکتے تھے، ایسے ہم نہیں کر سکتے. پھر رول ماڈل تو ہمارے لیے ہوئے ہی نا پھر وہ تو
وہ تو پھر کوئی سپر نیچرل چیز وہ کر رہی ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو رسول اللہ نے بھیجے وہ بشر ہوتے تھے, اور وہ وہی کیفیات رکھتے تھے, جذبات رکھتے تھے, ویسے ہی جسم رکھتے تھے جیسے ایک عام انسان رکھتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ ایڈڈ ایڈوانٹیجز یا صلاحیاتیں دی گئی ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے اس نبوت کے منصب کو آگے لے کر چلتے, لیکن بحیثیتیں دیکھنے میں وہ کیا ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک اور جگہ بھی سورہ فرقان میں آتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, کہ لوگ کہتے تھے یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو کھانا کھاتے ہیں. تو نبی پر ایمان لانے کا صحیح انداز اور طریقہ کیا ہے کہ ان کو بشر مانا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس بات سے ثابت کیا کہ یہ جو دونوں ماں اور بیٹا تھے یہ دونوں کھانا کھانے والے ہوتے تھے. تو تم کیسے کسی کو بیوی بنا دیتے ہو اللہ کی اور تم کسی کو بیٹا بنا دیتے ہو اللہ کو, ایسا نہیں ہو سکتا. انظر دیکھو کیف نبین لہم الآیات, کس طرح ہم کھول کھول کے واضح کر کر کے ان کے لیے آیات یعنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر دیکھو پھر کدھر بہکائے چلے جا رہے ہیں. کیوں واضح واضح باتیں سننے جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ بہکائے جا رہے تھے. یؤفکون افک سے نکلا ہے. افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ گڑنا. جھوٹی بات کو افک کہتے ہیں نا, واقعہ افک میں ہم نے پڑھا. تو جھوٹ گڑنا, کون جھوٹ گھڑ گھڑ کے بہکاتا ہے؟ شیطان. تو اصول کیا ہے یہاں پر کہ جب واضح واضح نشانیاں علامات ثبوت دیکھ لینے کے بعد بھی انسان ٹس سے مس نہ ہو, بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو, ہر دھرمی ہی دکھاتا رہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خود ہی نہیں چاہتا, وہ اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا, اس کی خواہش اس کے اوپر حاوی آ گئی ہے. صحیح ہے نا. تو اب جب خواہش حاوی آ جائے, جب انسان خواہشات نفس کا بندہ بن جاتا ہے, تو قرآن بتاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے, اور یہ شیطان اس کو صحیح راہ پر آنے ہی نہیں دیتا, یہی اس کو پھر بہکائے لیے چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خواہش نفس کا بندہ بننے سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر خواہش کو اپنی مرضی کے تابع کر دے. قل ان سے کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ, کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے, ان کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, جو تمہارے لیے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں. یعنی تم ایسی لوگوں کی, ایسی چیزوں کی, ایسے ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے, نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے, پھر بھی تم انہی کی بندگی عبادت کرتے رہتے ہو. ایک ہیومن نیچر ہے نا, ہیومن نیچر یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو بلائیں اور وہ نہیں آتا, ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے, وہ سنی انسنی کر دیتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلاتے رہتے ہیں, اس کو بلاتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو, وہ سن ہی نہیں رہا, نہیں سن رہا تو نہیں سن رہا, تو ٹھیک ہو, پھر میں نہیں کام کا اپنی صلاحیتیں کیوں اس کے اوپر ضائع کریے چلے جا رہی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا اگر ہم کسی کو فون کال کریں اور وہ فون کال ہی ہماری اٹینڈ نہ کرے, تو کیا میں بار بار اس کو فون کالز کرتی رہوں گی؟ تو جب دنیا میں ہم ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان سے تعلق ختم کر دیتے ہیں, ان کو پکارنا بلانا چھوڑ دیتے ہیں, جو ہماری ایک دفعہ دو دفعہ کے بلانے پر ہماری بات نہیں سنتے, ہمیں توجہ نہیں دیتے, تو پھر ہم کیوں ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار کسی کو بھی نہیں. پھر ہم کیوں بھر دو جھولی میری یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں؟ تو
پھر ہم کیوں یا علی مدد مشکل کشا کہہ کے پکارتے ہیں؟ پھر ہم کیوں اہل قبور سے جا کے منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھواتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں ایسے کام؟ عبد القادر جیلانی کو جا کے پکارتے ہیں، داتا گنج بخش فیض عالم کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تو ایک عقل اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی جو ہم عام لائف میں نے آپ کو بتائی. 4 دفعہ آواز دوں گی نہیں کوئی سنتا تو اگنور مارو. ہم یہی کہتے ہیں نا چھوڑ دو، پھر ہم ایسے پکارنے پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا تم کیوں ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تم واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا. تو پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو جو سنے گا بھی جاننے گا بھی، تمہاری ساری حاجت روائیوں کو مشکل کشائیوں کا معاملہ بھی کرے گا اور وہ یستجیبو کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ کرے گا. جو تمہاری کہتا ہے نا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری ہر پکار کا جواب دوں گا. تو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ معاملات مت کرو، اللہ کو پکارو، وہی سننے گا وہی جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی مت کرو. یہ جو تم نے ناحق قسم کی زیادتیاں اور حد سے گزرنے کے معاملات، غل کے معاملات بنا کے رکھے ہوئے نا، یہ غل کس کو کہتے ہیں؟ کے اندر حد سے گزرنے کے معاملات جو تم نے بنا رکھے ہیں، اول تو یہ سراسر ناحق ہے، غیر حق ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. نہ عزیر ابن اللہ تھا، نہ عیسیٰ ابن اللہ تھا، نہ ہی وہ تھا کیا کہتے ہیں جو تم نے احبار اور رہبانوں کو بھی تم نے بنا کے رکھا ہوا تھا نا، علماء اور مشائخ کو بھی تم نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا کے رکھا ہے کہ وہ حلال کو حلال کہتے ہیں اور حرام کو حرام کہتے ہیں، تو تم انہی کو مان لیتے ہو. تو یہ عیسائیوں نے تو ان لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا کے رکھا ہوا تھا. عدی بن حاتم نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ حلال اور حرام جو ٹھہراتے ہیں تو تم بھی تو نہیں ان کو حلال اور حرام ٹھہراتے. تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہم تو یہ کرتے ہیں. تو بس یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کو رب بنانا ہے اللہ کے آگے. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ دین میں حد سے گزر جانے اور دین میں غلو کا رویہ اختیار کرنے کا معاملہ ہے. یہ سب ناحق ہے. ان چیزوں سے کہا گیا کہ تم اس میں دین میں غلو مت کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ تم کسی قوم کی خواہش کی اتباع کرو. یعنی اگر کوئی قوم جو مرضی اپنی خواہش رکھ کے اپنے عقیدے بناتی ہے اس کو بنانے دو، تم ایسا معاملہ نہ کرو. قَدْ ضَلُّوا، وہ تو یقیناً گمراہ ہو گئے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو بھی گمراہ کیا. خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان سے سیدھا راستہ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو ان سے معاملات کرنے کو منع کیا جا رہا ہے. ہر قسم کا غلو دین کے اندر، اگر حد سے گزر جانے کا معاملہ کہیں بھی اختیار کیا جائے گا، کسی صورت میں بھی اگر ہم بھی اختیار کریں گے تو وہ منع کیا جا رہا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت کی گئی اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس قسم کے کفر اختیار کیے تھے، ان کے اوپر ان کے نبیوں کی زبان سے لعنت کی بھیجی گئی. اللہم لا تجعلنا منہم. وہی بات بتائی جا رہی ہے کیوں بھیجی گئی لعنت، کیوں ان کے اوپر داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ بن مریم نے لعنت بھیجی تھی. پیچھے ہی ہم پچھلی کلاس میں پڑھ کے آئے تھے کیا ہوا تھا. ان میں سے کچھ بندر بنائے گئے، کچھ خنزیر بنائے گئے. داؤد علیہ السلام کی قوم، وہ قوم جس نے سبت کا معاملہ کیا تھا، ہے نا، سبت کا معاملہ پتا ہے نا، کہ وہ جو مچھلیاں پکڑنے کا معاملہ ہوا تھا. تو جب انہوں نے داؤد علیہ السلام کی قوم نے وہ سبت کا قانون توڑا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. لعنت بھیجی گئی ان کے نبیوں کی زبان پر سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کے اوپر ان کے اوپر
بندر بنانے کا معاملہ کیا. اور عیسیٰ بن مریم کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے لیے کیا کیا تھا, انہوں نے بیسیکلی ایک مائدہ کا مطالبہ کیا تھا. اس سورہ مائدہ میں ہی آگے انشاءاللہ آئے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک خوان, ایک مائدہ آسمان سے ویسے ہی اتارے کہ جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر من اور سلوہ اترا کرتا تھا, تاکہ اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ سے ایک معجزے کی ڈیمانڈ کر کے معجزہ پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کچھ لیمیٹیشنز بھی لگاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اتاروں گا, لیکن کیا ہے جو نہیں مانے گا یا اس کے بعد نافرمانیاں کرے گا پھر وہ میری سزا سے نہیں بچے گا. اور جب ایسے ہی ہوا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مائدہ خوان اتار دیا, لیکن انہوں نے اپنی غلط روی کو جاری رکھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کی بدولت اب اس قوم کو خنزیر بنا دیا. وہ قوم پھر خنزیر بنائی گئی. اللہ فرماتا ہے ذالک بما عصوا, یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. کانوا, وہ کیا کرتے تھے, لا یتناہون عن منکر, وہ منکر سے روکتے نہیں تھے, وہ منکرات سے روکتے نہیں تھے, بلکہ کیا کرتے تھے, فعلوہ, وہ کرتے تھے اس کو. تو یہ لعنت کن وجوہات کی بنا پہ دی گئی ان کے اوپر؟ ایک تو وہ نافرمانی کرتے تھے, حد سے گزر رہے تھے, اور اگلا ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے تو ایک فریضہ دیا نا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم معروف کا حکم دو اور تم برائی سے روکو. مجھے اور آپ کو بھی امتم وسطن بنایا گیا, خیر امتن بنایا گیا. ہم نے پڑھا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ٹائٹل دیا کہ ہمیں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنا ہے, نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور گناہوں برائیوں سے روکنا بھی ہے. لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ منکر سے روکتے نہیں تھے. امر بالمعروف تو آج بھی وہ لوگ کرتے ہیں, آج بھی یہود نصارہ امر بالمعروف بڑا کرتے ہیں, لیکن نہیں عن المنکر نہیں کرتے. وہ روکتے نہیں ہیں برائی سے, اپنی وہ پوری لبرٹی دی ہے, جو مرضی کرو. ہم کون ہوتے کسی کو منع کرنے والے؟ اس کو آزادی ہے, اجازت ہے, جو مرضی وہ اپنے ساتھ کرے. نو, منکر سے روکنا لازم ہے. اگر منکر کے ساتھ نہیں روکیں گے تو بس وہی ہے کہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس جائے گا. وہ گھن لگا ہوا ہے, وہ کیڑا ہے, وہ جو مرضی خرابی لا رہا ہے, لیکن کیا ہے, جو گیہوں ہے وہ بھی پس جائے گا. تو وہ خرابی کرنے والے اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو خواہ مخواہ سب کے سب ڈوبیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے بتایا, ایک کشتی ہے, بحری جہاز, وہ جا رہا ہے سمندر کے اندر, اور اس میں کیا ہے, ایک اوپر والا ڈیک ہے اور ایک نیچے والا ڈیک ہے. کچھ لوگ اوپر والے ڈیک میں ہیں, کچھ لوگ نیچے والے ڈیک میں ہیں. پانی اوپر والے ڈیک میں موجود ہے, نیچے والے ڈیک والوں کے پاس پانی نہیں ہے, تو پانی لینے کے لیے بار بار ان کو اوپر آنا پڑتا تھا. تو اب کیا ہوا, وہ اوپر والے چڑھنے لگے کہ کیا تم ہر وقت ہمیں آ کے تنگ کرتے ہو. تو نیچے والوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خود ہی نیچے سے ایک ہول کرتے ہیں کشتی میں, یہ تو سمندر میں جا رہی ہے, ہول کرتے ہیں اور اس میں سے پانی نکال لیتے ہیں. اب وہ نیچے والے ڈیک والے بیٹھ گئے کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان نیچے والے لوگوں کو اوپر والے روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا, ساری کی ساری کشتی ڈوب جائے گی. ایسا ہی ہوگا نا. تو اس لیے نہیں عن المنکر کرنا لازمی ہے. اگر لازم کام ہی نہیں ہوگا تو معاشرے کا حال آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو LGBTQ سب نکلا ہوا ہے, یہ اسی وجہ سے نکلا ہوا ہے, کیونکہ نہیں عن المنکر ان کے اندر نہیں ہے. اور ایک اور ہے کہ فعلوہ, بلکہ اس کو وہ کرتے تھے. تو ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر تم پر لازم ہے کہ تم نہیں عن المنکر کرنے والے کو روکو, اگر تم نہیں عن المنکر کرنے والے کو نہیں روکو گے تو کل کو تم وہی کام خود کرتے ہوئے نظر آؤ. اور یہی پچھلی امتوں نے کیا, پچھلے لوگوں نے بھی کیا.
آج آپ دیکھیے جب ہم برائی ہوتی ہے نا ایک کیا کہتے ہیں اسے بے پردگی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک مثال آپ کو لے کے دوں اس طرح سے کہ شروع میں وہ چیزیں جو نارم نہیں ہوتی وہ جب کوئی کرنا شروع ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے بری لگتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آج کل ابھی دوپٹہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا باہر لینا, سر پہ بھی نہیں لے رہا کوئی بھی. کئی خواتین نے تو بالکل اوڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. نہیں لانگ ہو شارٹ ہو وہ دوپٹے ہی ختم ہو گئے. تو یہ شروع میں لوگوں نے اپنا دوپٹہ اتارا تو لوگوں کو ہوا کہ نہیں 3 پیس ہے تو دوپٹہ تو ہونا چاہیے. اب آہستہ جب نہ کرنے والوں نے روکا نہیں تو آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو نہیں روک رہے تھے نا یہ خود بھی وہ عمل کرنا شروع ہو گئے. وہ چیز صحیح لگنے لگ جاتی ہے. گندگی میں جائیں تو گندگی ہی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. جی آہستہ وہ ڈراموں کی بے حیائی. پہلے شروع میں ایک ڈرامہ آیا کہیں بڑی آوازیں اٹھی سب یہ وہ اس کو لے کے چلتے رہے. پھر وہ دوسرا آیا پھر کچھ بولا کوئی نہیں بولا پھر چھوڑو یار ہمیں کیا, ہم تو ڈرامے دیکھتے ہی نہیں. اور پھر کیا ہوا اس کے بعد آہستہ ہر چینل اور ہر چینل پر ہر چینل نے اسی طرح کی بے حیائی اور فحاشی کے میاں اور بیوی کے معاملات جو ہے وہ دکھانا شروع, اور ساتھ جو ہے وہ گھروں کے اندر وہ اس کے ساتھ لگی ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. مطلب مختلف قسم کی بے حیائی کے معاملات جب نہیں اٹھ کے بولیں گے تو obviously یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے کی صفائی کا کام ہے نا جو اللہ نے ہمارے سپورٹ کیا ہے, اور ضروری ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں آپس میں لڑا دے گا اور تم پر وہی پھٹکار پڑے گی جو تم سے پہلے لوگوں پر پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو بہت قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے عام عذاب آ جائے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب منع نہیں کریں گے تو عذاب عام ہو جائے گا, ہر کوئی اس کی رو میں بہتا چلا جائے گا. حضرت عبداللہ سے آتا ہے ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں کوئی آدمی ایسے عمل کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہیں اور لوگ اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے اس کو نہ روکیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا. روکنے کی طاقت ہے اور آپ پھر بھی نہ روکیں تو اللہ آپ کو اس عذاب میں مبتلا کر دے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب مطلب وداؤٹ دوپٹہ لوگ نظر آئے اور آپ نے کچھ نہیں اس کے لیے بولا کچھ اس کے لیے کیا نہیں تو کل کو آپ وہی کام کرتے ہوئے نظر آئے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں بدترین ہوں گے. وہ تمہیں ایذائیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اللہ ہمیں معاف فرمائے, بحیثیت قوم معاف فرمائے. اللہ نے اب یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ وہ تھے کہ جن کا اصل عمل یہ تھا کہ اللہ نے ان کو لعنت کیوں بھیجی تھی, کیونکہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے بلکہ خود وہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, البتہ برا تھا عمل وہ جو کر رہے تھے. ترى كثيرا منهم, تم دیکھو گے کہ اکثر ان میں سے یتولون الذین کفروا, وہ تو کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں. یہ یہود مدینہ جو بیسیکلی مشرکین مکہ کے ساتھ دوستیاں گانٹتے تھے, اللہ تعالیٰ نے بتایا تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مشرکوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں
ان کے ساتھ ولایت کا معاملہ کرتے ہیں, ان کو دوست بناتے ہیں, ان کو اپنی ولی بنا کے چلتے ہیں. لبیس ما قدمت لہم انفسہم, البتہ برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے. ان سخط اللہ علیہم, یہ کہ پکڑ کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. وفی العذاب ہم خالدون, اور اپنے عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں, ان کو ساتھ دوستیاں, ان کی پینگیں گاڑتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت برے انجام کی تیاری کر رہے ہیں. ان کے نفسوں نے بڑے برے انجام کی تیاری کی ہے. اللہ ان کے اوپر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. تو گویا ولایت کس سے کرنی ہے؟ مومن نے, صرف مومن سے کرنی ہے. اور کسی سے اگر کریں گے تو بس اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے, بلکہ خالدین والے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ, اور اگر وہ اللہ پر ایمان لے کر آتے اور نبی پر ایمان لے کے آتے, اور جو اس کی طرف نازل ہوا, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, جو اس نبی کے اوپر نازل ہوا, یعنی قرآن کے اوپر, یعنی اللہ, نبی اور قرآن کو مان لیتے. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, اور کسی کو ولی نہیں بناتے. وَلَكِنَّ مِنْ كَثِيرًا مِنْهُ فَاسِقُونَ, کرنا تو انہیں یہ چاہیے تھا, لیکن اکثر ان میں سے بیشتر لوگ فاسق ہی ہیں, اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. اللہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ دوستی بھی عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اللہ پر کامل ایمان, اس کے نبی پر کامل ایمان, اور تمام باتیں جو نبی کے اوپر اس قرآن میں اتری, اللہ اس پر ہمیں کامل ایمان اور توکل عطا فرما کے ہماری اصلاح فرما دے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے کہ اگر ہم نے اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی اور ان کو نہیں کر کے دوسروں کے اوپر ولایت کا معاملہ کیا, دوسروں پہ توکل کیا, ان کے ساتھ زیادہ پینگے گاٹی صرف اس لیے کہ ہماری دنیا بن جائے گی, تو پھر بھی کیا ہے؟ شرک کا معاملہ ہے. پھر بھی کیا ہے؟ شرک کا معاملہ. اسی لیے کہا گیا کہ یہ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً, البتہ تم ضرور پاؤ گے زیادہ سخت. کس میں؟ عداوت میں, یعنی اہل ایمان کی عداوت یا دشمنی میں سب سے زیادہ تم کس کو پاؤ گے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان لانے والوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ کس کو پاؤ گے سخت؟ الیہودا, یہود کو. یہود کو تم ایمان والوں کی دشمنی اور عداوت میں سب سے زیادہ سخت ترین پاؤ گے. والذین اشرکوا, اور ان کو بھی تم سخت ترین پاؤ گے عداوت اور دشمنی میں ایمان والوں کے خلاف جنہوں نے شرک کیا ہے. تو گویا مشرکین جو آج ہنود ہے وہ اور یہود, یہ دونوں کیٹیگریز وہ کیٹیگریز ہیں جو ایمان والوں سے عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ بغض میں بڑے ہوئے. ہندو اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کی ریاست اس کا بولتا ہوا ثبوت ہے. اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یس. یہود کو کون ساتھ دے رہا ہے؟ انڈیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ, اور البتہ تم ضرور پاؤ گے قرب میں ان کے, قریب ان کے, مودتاً محبت میں, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان لانے والوں کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب کس کو پاؤ گے؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, ان کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں. عیسائیوں کو تم ایمان والوں کے لیے محبت میں زیادہ قریب پاؤ گے. تو عیسائی کے دل میں ایمان والے یعنی مسلمانوں کے لیے محبت, نرمی زیادہ ہے بنسبت یہود اور ہنود کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ نے یہاں بتا دی. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ, یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر قسیسین ورہبان وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ ان کے اندر قسیسین ہیں,
رہبان ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. قسیسین، رہبان اور تکبر نہ ہونا 3 وجوہات کی بنا پر عیسائی مسلمانوں کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ محبت میں قریب ہیں. حضور کے زمانے میں ہوتے ہوں گے. یہ آج بھی ہے، رہتی دنیا تک. یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. یہ علماء وجہ کیا ہے؟ 3 وجوہات، قسیسین، رہبان اور تکبر نہیں ہے. قسیسین کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی قسیسین کہتے ہیں آپ کہہ لیجئے درویشی کو، جو دنیا چھوڑ دیتا ہے. درویشی ایسی درویشی جو رات کے وقت خاص طور سے عبادت کر کے، علم حاصل کر کے، معرفت حاصل کر کے جو معاملہ کیا جائے اس کو قسیسین کا عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو راتوں کو جاگ کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے، وہ ریاضتیں، عبادتیں، جو مشقتیں کی جاتی ہیں، چاہے اس میں علم حاصل کرنا ہو، چاہے وہ اللہ کے قرب کو پانا ہو. تو یہ کون کرتا تھا؟ عیسائی. سمجھ آ گئی؟ عیسائیوں کے اندر ہے یہ. عیسائی مشائخ کو قسیسین کہتے ہیں. جی. کہتے ہیں کھائیں آپ یہودی کے گھر میں اور سوئیں آپ عیسائی کے گھر میں. اور رہبان کون ہوتے ہیں؟ راہب وہ ہوتا ہے جو راہبہ خوف کو کہتے ہیں، جو خوف کھاتا ہے. راہب وہ ہوتا ہے جو دنیاوی لذتوں، عیش و آرام اور جو اللہ تعالیٰ نے مرغوبات نفس ہمیں عطا کی ہے نا، ان سے دور دور رہتا ہے کہ کہیں ان کے اندر ملوث ہو کے میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. نہیں، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے دنیا کو استعمال کیا، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کیا، تو میں یہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاؤں گا. سمجھ آئی؟ دونوں الگ الگ ہیں. قسیسین کون ہے؟ جو راتوں کو علم حاصل کر رہا ہے، ریاضتیں، عبادتیں کر رہا ہے اور اللہ کے خوف کو حاصل کر رہا ہے. دونوں باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ ایک تو علم کی فضیلت بہت ہے، لیکن علم جب تک خشیت کے ساتھ نہ ہو اس علم کا فائدہ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے قریب جانے کے لیے وہ راتوں کی عبادتیں، ریاضتیں تو ضروری ہیں نا، لیکن وہ کیسے کرنی ہے؟ یہ ساری جو مرغوبات نفس اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی ہے، ان کو چھوڑ کے نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ بس اب میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ میں نے کوئی اور معاملہ کرنا ہے، اور ترک ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا. ایسے ہی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں طریقہ سکھایا اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا نا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے عورتوں کو اچھے کھانے، نیند، خوشبو اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں سے اجتناب ہے، نہ گوشت سے، نہ گوشہ نشینی ہے اور نہ عزلت نشینی ہے. ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے اور رہبانیت کے سارے فائدے ہمارے دین میں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ رہبانیت کس کے اندر تھی پھر؟ عیسائیوں کے اندر. عیسائی پادری، ننس آج بھی یہی کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی نعمت کو استعمال نہیں کرتے، تمام لگژریز اور وہ لائف کی ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو جائے. جو انسان ان لگژریز کے ساتھ اپنی زندگی، لگژریز تو نہیں میں کہوں گی، ان نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا، تو وہ تو پھر انسان ہی کامل اور مکمل نہیں ہے نا. تو مکمل انسان ہی نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی محرومی کا شکار ہے. وہ کہاں سے عبادتیں اچھی کرے گا؟ اس کو کہاں سے توکل اچھا حاصل ہوگا؟ اصل بندہ وہ ہے جو ان نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو پائے، اور ان نعمتوں کے ساتھ نہ ترک کرنا ہے نہ غرق ہونا ہے. اور یہی وہ صحیح طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے.
خیر بہرحال یہاں وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ وہ دنیا کے اندر اپنا معاملہ ایسا رکھتے ہیں کہ تارک الدنیا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، درویشی اختیار کر لیتے ہیں، راہب بن جاتے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے تکبر بیسیکلی انسان کے اندر اس وقت آتا ہے کہ جب وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے. ان عیسائیوں کے اندر تکبر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ دنیاوی آسائشوں نعمتوں کو چھوڑتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے تو کیا کرنا ہے؟ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. سمجھ آ گئی؟ دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہونا. تو اصول یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اپنے لیے سمجھ میں آ رہا ہے. تکبر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے نکل جائے تو دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. یہ تکبر انسان کے اندر جب آتا ہے تو ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلا تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. اور وہ تکبر اس کے اندر کیا لے کے آیا تھا؟ حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت لایا تھا نا. تو ہاں انا خیر منہ کا مادہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیاوی فتنے فساد کی طرف جاتا ہے. تو عیسائیوں کے اندر دنیا کی محبت اس طرح سے نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، اسی لیے وہ مسلمانوں کے قریب ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی محبت بھر جائے، ہماری زندگی کے معاملات بھی محبت کے ساتھ ہونے لگ جائیں، ہمارے تعلقات میں بھی محبت ہی پروان چڑھنے لگے، تو کیا نکالنا ہے اپنے اندر سے؟ تکبر، دنیا کی محبت. تو ان سے شادی جائز ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ اہل کتاب ان کے ساتھ جائز ہوتی لیکن پسندیدہ نہیں ہے بہرحال. تو یہ ہماری ٹاپک بھی آج ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. 7واں سپارہ ہم شروع کریں گے. وجہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اصول سمجھ میں آ گیا اپنے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی، ہمارے گھرانوں کے اندر سے، ہمارے تعلقات کے اندر سے فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، بغض، کدورتیں، نفرتیں ختم ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے نکالنا ہے دنیا کی محبت کو. انا خیر منہ آتا ہے اس کی وجہ سے. جب دنیا کی محبت آتی ہے تو بس پھر تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے اور پھر فتنے فساد جنم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت ہی گہری باتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس میں کہیں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو اپنی دست قدرت سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. یاد رکھیے گا، ہر مشرک بھی برا نہیں ہوتا، ہر یہود بھی برا نہیں ہوتا. ہر یہاں جو اللہ نے بتایا نا کہ تم سب زیادہ وہ پاؤ گے ان کو، تو کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں اچھائی آتی گئی اللہ ہمیں قرآن میں بھی بتاتا گیا. اور یہاں پر بھی بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ عمومی طور پر جو ہے نا وہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہا جائے کہ جی سارے یہود ایسے ہیں تو سارے یہود ایسے نہیں. سارے جو ہے وہ کافر مشرک وہ سارے ایسے نہیں ہیں، حدود بھی خراب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں کا دنیا میں بھی ساتھ عطا فرمائے، آخرت میں بھی ساتھ عطا فرمائے. اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے اندر سے نکال کے اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھر دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعل هذا البلد آمنا ربي اجعل هذا البلد آمنا ربي اجعل هذا البلد آمنا اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من الإسلام والمسلمين اللہ ہمارے پاکستان کو بہترین اسلام کا قلعہ بنا دے یا رحیم. اس یہود ان حنود کے خلاف اللہ ہم سب کو متحد کر دے اور اللہ ان کے خلاف جو چالیں وہ ہمارے خلاف چل رہے ہیں اللہ ان کی چالیں انہی کے خلاف الٹا دے. یا رحیم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانے والے بنے اور اس ملک کے اوپر ہمیں اس نفاذ اسلام کی بہاریں دکھا دے. اللہ اس ملک کے اوپر شریعت کے نفاذ میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں اللہ ہم سے جہاں کوتاہی ہوتی ہے اللہ ہمیں معاف فرما کے اللہ انگلی پکڑ کے ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما دے اور اللہ ہماری زبانوں کو صحیح وقت پر صحیح موقع پر صحیح انداز میں بولنے والے کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرما دے. یا رحیم ہماری کوتاہیوں اور کمیوں پہ ہمیں نہ پکڑیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے صف نصر کر کے اللہ اپنی رحمتوں میں اور عافیت میں ہم سب کو ڈھانپ لیجئے. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اور اللہ ہم سے پڑھنے میں سمجھنے میں اور یا سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ دست قدرت سے معاف فرما کے اللہ ایسی بات ہمارے دلوں میں اتار دے جیسی تو ہمیں دینا چاہتا ہے جیسی تو سمجھانا چاہتا ہے. اللہ انگلی پکڑ کر ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے اور اس پہ استقامت عطا فرما دے. اللہ ثابت قدمی سے ایمان کی حالت میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی اور ایمان ہی کی حالت میں اپنے پاس جانے کی توفیق بھی نصیب فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ سے ملے تو اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بیٹھنا نصیب فرما دے. اللہ صرف آپ کے لیے آتے ہیں آپ کے لیے ملتے ہیں اور آپ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. اللہ ہمارے جدا ہونے سے پہلے ہم سارے لوگوں کے آئے ہوئے لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ فرشتوں نے اس محفل کو ڈھانپا ہے ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. جس کے دل میں جو جائز مراد ہے خواہش ہے اللہ اس کی مراد اور خواہش کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت عطا فرما اللہ صحت عطا فرما اللہ صحت عطا فرما اور اللہ رحمت کی بارش برسا دے اللہ رحمت کی بارش برسا دے اللہ رحمت کی بارش برسا دے. ہم سب کو ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے اسلام کا سورج بنا دے اور اللہ ان کے مسجدوں کو آباد کرنے والا اور نمازوں کی حفاظت کا اور قائم کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اس گھر پہ